بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈ لاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ الفروزی نے عورت کا پیغام سنا تھا اور ایڈ لاوا کو اطلاع بھجوا دی تھی کہ یہ اسی عورت کی آواز ہے جس نے اس سے اس احمق طالب علم کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ الفروزی یہاں شدت سے بور ہو رہا تھا۔ اس پر عمارت سے باہر نکلنے کی پابندی عائد نہیں تھی، لیکن یہاں کی سوسائٹی میں وہ جانی پہچانی شخصیت نہیں تھا۔ عام طور پر لوگ اس سے کترا کر نکل جایا کرتے تھے۔ تفریحات کے عادی اگر ایسے حالات سے دوچار ہوں تو ان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین و آسمان کے بیچ میں بھینچ کر رہ گئے ہوں۔ اس لیے آج وہ شام ہونے سے قبل ہی اپنے نائب کو ساتھ لے کر عمارت سے نکل پڑا۔ یہ حالت کب تک برقرار رہے گی جناب؟ نائب کپتان نے اس سے پوچھا۔ جب تک باس چاہے گا۔ ارے ہم کوئی مجبور ہیں؟ جب چاہوں یہ قصہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال باس یہی چاہتا ہے۔ اس کی اپنی کوئی مصلحت ہوگی۔ دنیا کے بہت بڑے مدبروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، الفروزی نے کہا۔ بے شک بے شک، لیکن ہائے ٹریسنی، نائب کپتان نے کہا۔ مت نام لو، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود سے چھن گیا ہو، الفروزی بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آپ تو وہاں کے بادشاہ لگتے تھے جناب، نائب کپتان نے کہا۔ مت یاد دلاؤ، مگر یہاں کس بری طرح لوگ مجھے دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں ان کی بستی پر تباہی لانے والا ہوں، الفروزی نے کہا۔ دیکھنے دیجیے، آپ ہر معاملے میں غیر معمولی ہیں جناب، نائب کپتان نے کہا۔ الفروزی کچھ نہ بولا۔ اس نے ایک ہوٹل کے سامنے گاڑی روک دی تھی اور وہ عمارت کے عقب میں دور تک پھیلے ہوئے سرسبز باغ میں آئے تھے، جہاں بے شمار میزیں پھولوں کے تختوں کے درمیان لگی ہوئی تھیں۔ سیاحوں کی بھیڑ تھی۔ سیاہ فام نسلوں کی تندرست اور سفید پوش عورتیں سرو کر رہی تھیں۔ اپنے بے داغ سفید ملبوسات میں کچھ اور زیادہ نمایاں ہو گئی تھیں۔ ان دونوں نے ایک مناسب سی میز تلاش کی اور اس کے گرد بیٹھ گئے۔ سرو کرنے والی ایک عورت ان کی جانب لپکی تھی۔ الفروزی نے مینیو دیکھ کر شراب اور گزک کا انتخاب کیا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے نائب کی رائے بھی معلوم کی۔ آپ اپنے سارے ماتحتوں کی روحوں تک سے واقف ہیں؟ آپ نے وہی سب کچھ منتخب کیا ہے جس پر میری جان جاتی ہے، نائب گڑگڑایا۔ آرڈر پلیس کر دیا گیا اور وہ عورت چلی گئی۔ الفروزی چاروں طرف نظر دوڑا کر بالآخر بولا، وہ جو پیچھے لگا ہوا تھا یہاں بھی موجود ہے؟ خیر دیکھا جائے گا، تو مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش مت کرنا۔ میں انہیں لا علم رکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی حرکتوں سے واقف ہیں۔ آخر اب ہماری نگرانی کیوں ہو رہی ہے؟ نائب کپتان نے کہا۔ ان کے ذہن ہماری طرف سے صاف نہیں ہیں اور نہ ہوں گے جب تک کہ عدالت میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ فرم کے کسی کاروباری حریف نے ہمیں پھنسانے کی سازش کی تھی۔ نیوی نے اسٹیمر کے کئی ٹکڑے جھیل کی تہہ سے نکالے ہیں۔ فرانسیسی ساخت کی درجنوں رائفلیں صحیح حالت میں ان کے ہاتھ لگی ہیں۔ ایسی صورت میں تم خود سوچ لو کہ کیا کچھ نہ ہو جانا چاہیے، الفروزی نے کہا۔ دفتن بائیں جانب سے آواز آئی، گائیڈ تو نہیں چاہیے سنیور؟ الفروزی چونک کر مڑا۔ ایک نہایت خوش لباس اور جوان العمر آدمی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ کیا ہم دونوں تمہیں سیاح لگتے ہیں؟ الفروزی نے مسکرا کر پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں جناب اگر ایسا نہ ہو، لیکن مجھ سے غلطی اس لیے سرزد ہوئی کہ آپ دونوں غیر ملکی ہیں، گائیڈ نے کہا۔ اس کے باوجود بھی ہمیں گائیڈ چاہیے، الفروزی خالی کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ بیٹھ جاؤ۔ شکریہ جناب، وہ بیٹھتا ہوا بولا۔ لیکن یہاں دلاکار لوٹا اور کسی قدر خوبصورت ساحل کے علاوہ اور رکھا ہی کیا ہے جس کے لیے ہمیں گائیڈ کی ضرورت ہوگی؟ الفروزی نے کہا۔ اگر آپ صرف عمارتیں اور سواحل دیکھنے آئے ہیں تو میں اپنی پیشکش بصد افسوس واپس لیتا ہوں، آنے والے نے کہا۔ پھر کیا دکھاؤ گے؟ الفروزی نے پوچھا۔ آدمی، بلکہ ایسی آدم زادیاں جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ پر ایک نئی دنیا ہوگی، آنے والا بولا۔ اچھا اچھا، تم اس قسم کے گائیڈ ہو؟ الفروزی نے کہکا لگایا۔ اور کیا جناب، اینٹوں اور پتھروں کے ڈھیر میں رکھا ہی کیا ہے، خواہ وہ پہلی صدی عیسوی ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ یہ جھیل اور اس کے ساحل بھی لاکھوں سال پرانے ہیں۔ میں تو آپ کو وہ نایاب جزیرے دکھاؤں گا جو آج ہے نہ کل ہوں گے، یا اگر ہوں گے بھی تو اس قابل نہ رہ جائیں گے کہ ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا کیا جا سکے، آنے والا بولا۔ ارے تم تو شاعر معلوم ہوتے ہو، بیٹھو بیٹھو، بیٹھے رہو، میں صرف باتیں کرنے کا معاوضہ ادا کر کے بھی خاصی خوشی محسوس کروں گا۔ ایک لطیفہ یاد آیا،
لطیفے کے نام پر گائیڈ برہمتاً توجہ بن گیا اور الفروزے کو اس کی یہ ادا بھی پسند آئی۔ وہ لطیفہ شروع ہی کرنے والا تھا کہ طلب کی ہوئی اشیاء پہنچ گئی اور الفروزے اس ناوک دخل اندازی سے بور ہو گیا۔ اس پر گائیڈ نے بھی سرو کرنے والی عورت کو کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ تم کون سی پیتے ہو؟ الفروزے نے گائیڈ سے پوچھا۔ آپ ہی شغل فرمائے سینیور، میں صرف سونے سے قبل ہی تھوڑی سی پیتا ہوں، اگر اس وقت ذرا سی بھی پی لوں تو یہاں آپ کے پاس بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاؤں گا۔ میرا سسٹم ہی کچھ ایسا ہے، تھوڑی سی مقدار بھی مجھے ڈریکولا بنا دیتی ہے، آنے والے نے کہا۔ اچھا تو جو دل چائے کھاؤ، الفروزے بولا۔ بہت بہت شکریہ سینیور، لیکن اس عورت نے مجھے دلچسپ لطیفے سے محروم کر دیا، گائیڈ بولا تھا۔ پرواہ مت کرو، میں لطیفوں کا شہر ہوں، الفروزے خوش دلی سے بولا۔ پھر تھوڑی دیر بعد لطیفے شروع ہوئے تھے اور گائیڈ پیٹ دبائے بری طرح ہنس رہا تھا۔ میں مر جاؤں گا ہنستے ہنستے۔ ارے ہوں، الفروزے مگن ہو گیا تھا۔ ٹریسٹی والا الفروزے جاگ اٹھا تھا، لیکن اس کا نائب گائیڈ کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ بالآخر ایک جگہ اسے موقع مل ہی گیا اور اس نے اسپینی میں کہا، جناب کہیں یہ بھی نگرانی کرنے والوں میں سے نہ ہوگا، جہنم میں جائے، لیکن ہے زندہ دل آدمی، مجھے محظوظ ہونے دو۔ نگرانی کرنے والے میں کھوپڑی پر بھی سوار ہو جائیں تو میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اس وقت مجھے بور نہ کرو، الفروزے نے کہا۔ بہت بہتر جناب، نائب کپتان بولا۔ اس گفتگو کے دوران میں گائیڈ کبھی نائب کی شکل دیکھنے لگتا اور کبھی الفروزے کی۔ ہم دونوں اسپینی ہیں، الفروزے نے گائیڈ سے کہا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ آدمی کوئی دھوکے باز نہ ہو، ہمیں ٹھگ نہ لے۔ گائیڈ ہنس پڑا اور بولا، اگر آپ چاہیں تو اسی ہوٹل سے شہادت مہیا کر دی جائے کہ میں ایک ایماندار گائیڈ ہوں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، دراصل اسے اس بنا پر شبہ ہوا کہ ان اطراف میں لوگ مجھ سے دور دور رہتے ہیں۔ کیا میں صورت سے اتنا ہی خوفناک لگتا ہوں؟ الفروزے نے کہا۔ اس میں تو شک نہیں جناب، کیا آپ کی ظاہری شخصیت دل دہلا دینے والی ہے، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اندر سے اتنا باغ و بہار آدمی پہلے کبھی میری نظروں سے نہیں گزرا۔ ویسے جناب، خوفناک شکلیں میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں نے اپنی زندگی کے 3 سال جنوبی افریقہ میں گزارے ہیں اور زیادہ تر خوفناک شکلوں ہی کے درمیان رہا ہوں۔ اپنے اس بیان کی تصدیق بھی یہیں اسی ہوٹل میں کرا سکتا ہوں، گائیڈ نے کہا۔ ارے اس کی ضرورت نہیں، مجھے یقین ہے، الفروزے نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ شکریہ جناب عالی، بس میری ایک بد نصیبی ہے کہ انگلش کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سیکھ سکا، ورنہ آپ کے ساتھی کو اسپینی ہی میں جواب دیتا۔ میں بھی لونگو بارڈا بادشاہوں کی نسل سے ہوں، جن کا آہنی تاج مونزا کی ٹریزری میں رکھا ہوا ہے۔ وہ آہنی تاج جسے چارلز پنجم اور نیپولین بھی پہن چکے ہیں، گائیڈ نے کہا۔ میں وہ تاج تمہیں بھی پہناؤں گا، الفروزے کہکا لگا کر بولا۔ اپنے اس بیان کی تصدیق بھی اسی ہوٹل سے کرا سکتا ہوں، گائیڈ نے کہا۔ ارے نہیں، تم تو سچ مچ برا مان گئے، مجھے یقین ہے، لیکن اگر اب تم نے اپنے کسی بیان کی تصدیق کرانے کی کوشش کی تو میں تمہیں اٹھا کر سڑک پر پھینکاؤں گا، الفروزے نے کہا۔ اس لطیفے پر بھی گائیڈ دل کھول کر ہنسا تھا۔ میری طرف سے بھی معذرت قبول کرو، نائب نے اطالوی میں کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ نے ٹھیک کہا تھا، ہر ایک پر آنکھیں بند کر کے اعتماد بھی نہ کر لینا چاہیے، اصولی بات ہے، لیکن مجھے تو بہرحال دھچکا لگا تھا، جبکہ میں ثابت کر سکتا ہوں، گائیڈ نے کہا۔ بس کچھ ثابت کرنے کی کوشش کا بھی وہی انجام ہوگا جس کا حوالہ تصدیق کرانے کے سلسلے میں دے چکا ہوں، الفروزے نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ سینیور، آپ سے زیادہ زندہ دل آدمی شاید ابھی تک میری نظروں میں نہیں گزرا، گائیڈ نے کہا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، ہمیں ان جزیروں تک لے چلو جن کا تم ذکر کرنے لگے تھے، الفروزے نے کہا۔ ضرور سینیور، لیکن ہم گاڑی پر نہیں جائیں گے، بس ٹہلتے ہوئے، ورنہ جہاں میں کسی گاڑی میں بیٹھا وہاں مقامی پولیس کا کوئی سفید پوش میرے پیچھے لگ گیا، گائیڈ نے کہا۔ وہ کیوں؟ الفروزے نے پوچھا۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ میرے جزیرے بہت ہی اسپیشل قسم کے ہیں، یعنی میں گھریلو جزیروں کو ورگلاتا ہوں، گائیڈ نے کہا۔ تو کیا ایسا ہی ہے؟ الفروزے نے آہستہ سے پوچھا۔ بوڑھے سمندروں سے گھرے ہوئے لہلہاتے جزیرے، گائیڈ نے کہا۔ واہ کیا شاعری ہے، الفروزے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ گائیڈ کے حلق سے ہلکی سی کرراہ نکلی اور اپنا شانہ سہلاتا ہوا بڑبڑایا تھا، جیسے پہاڑ آ گرا ہو۔ معاف کرنا دوست، میں بہت جلد بے تکلف ہو جاتا ہوں، الفروزے نے کہا، لہٰذا مجھے قدرے دور ہی بیٹھنا چاہیے، گائیڈ اپنی کرسی کسی قدر پیچھے ہٹاتا ہوا بولا، ورنہ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کو ان جزیروں تک کون لے کر جائے گا؟ الفروزے بہت زیادہ محظوظ ہو کر کہکا لگایا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اٹھے تھے
اور ٹہلتے ہوئے ایک جانب کو چل دیے۔ الفروزے نے اپنی گاڑی ہوٹل کے سامنے ہی پارک رہنے دی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد گائیڈ ٹھٹکا۔ کیوں؟ چلتے کیوں نہیں؟ الفروزے اسے گھورتا ہوا بولا۔ مجھے حیرت ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ گائیڈ نے کہا۔ کیا نہیں ہوا؟ الفروزے نے پوچھا۔ سیاحوں کو عموماً ٹہلتا ہوا ہی لے کر جاتا ہوں، لیکن پیدل کبھی میرا تعاقب نہیں کیا گیا۔ تعاقب تبھی ہوتا ہے جب میں غلطی سے کسی گاڑی میں بیٹھ جاؤں، گائیڈ نے کہا۔ ارے تم چلو، دیکھا جائے گا، الفروزے نے کہا۔ آپ کے لیے ذاتی طور پر میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، لیکن کسی گھرانے کی بدنامی میرا پورا کیریئر تباہ کر دے گی، گائیڈ نے کہا۔ الفروزے نے مڑ کر دیکھا اور اسے وہی آدمی دکھائی دیا جو شروع ہی سے خود ان کے تعاقب میں مصروف تھا۔ انہیں رکتا دیکھ کر شاید اس نے بائیں جانب جھک کر سگریٹ سلگانے کی اداکاری شروع کر دی تھی۔ الفروزے نے برا سا منہ بنا کر گائیڈ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسے گھرانے ہیں کہ مالی مشکلات کی بنا پر جزیرے نہیں بنے ہیں، بلکہ بوڑھے سمندروں نے انہیں جزیرہ بنایا ہے۔ یقین کیجئے، معزز گھرانے ہیں، گائیڈ کہہ رہا تھا۔ اچھا، واپس چلو، الفروزے کچھ سوچتا ہوا بولا۔ وہ ہوٹل کی طرف واپسی کے لیے مڑے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کسی کو میری قیامگاہ تک لے آؤ؟ الفروزے نے پوچھا۔ ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے مخصوص اوقات ہوں گے، ہر وقت ممکن نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس کو کون سا وقت سوٹ کرے۔ غالباً آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، گائیڈ نے کہا۔ میں سمجھ گیا، الفروزے گاڑی کے قریب پہنچ کر رکتا ہوا بولا۔ میں تمہیں اپنا خصوصی کارڈ دے رہا ہوں اور اس کی پشت پر موجودہ پتہ لکھے دیتا ہوں۔ جب موقع ملے چلے آنا، جسے بھی کارڈ دکھاؤ گے فوراً پہنچا دے گا، الفروزے بولا۔ اس نے کارڈ کی پشت پر پتہ لکھ کر گائیڈ کی طرف بڑھا دیا۔ آپ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے جناب، اور جب بھی ادھر آئیں گے آپ کو میری تلاش ہوگی، گائیڈ بولا۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا کارنامہ انجام دیتے ہو، کہتے ہوئے الفروزے نے بے خیالی میں ہاتھ اٹھایا۔ شاید شانے ہی پر مارنے کا ارادہ تھا، لیکن گائیڈ ایسے بوکھلائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹا کہ الفروزے کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، اور گائیڈ بھی کھسیانی سی ہنسی ہنستا رہا۔ الفروزے کا نائب بھی اس سچویشن سے خاصا محظوظ ہوا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے اور گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ گائیڈ نے تعاقب کرنے والے کو بھی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر ان کے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا۔ عجیب سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی، اور پھر وہ ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا، اس دریافت پر کہ عمران رات کو کسی وقت چپ چاپ وہاں سے کھسک گیا تھا۔ میریانا نے خاصا ہنگامہ برپا کر دیا، کبھی جیمسن پر چڑھ دوڑتی اور کبھی چیخ چیخ کر رونے لگتی۔ بوڑھا پلونیو، اس کی بیوی اور بیٹی سبھی ان کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ کیا دھوکہ دے کر کوئی چیز اڑا لے گیا؟ مسز پلونیو نے میریانا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بوڑھے نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ فرشتے چور نہیں ہوتے، ایسا سوال جوان آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا، پلونیو بول رہا تھا۔ ان لوگوں کی موجودگی نے میریانا نے بالکل چپ سادھ لی، ورنہ اس سے پہلے تو اس پر دیوانگی کے دورے سے پڑھتے رہتے تھے۔ بات یہ نہیں ہے، وہ تنہا مونزا جانا چاہتا تھا۔ میریانا چاہتی تھی کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے، لیکن وہ اڑ گیا اپنی بات منوانے پر۔ یہ نہیں مانی تو آخر چپ چاپ ہی چلا گیا، جیمسن بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ آخر کیوں اڑ گیا اپنی بات پر؟ مسز پلونیو نے کہا۔ دیکھیے محترمہ، وہ مذہبی جنونی قسم کا آدمی ہے، بس جو کچھ بھی سر میں سما جائے ولیوں اور نبیوں کے قصے پڑھتا ہے اور انہی کے سے انداز میں عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مونزا میں کوئی گرجا ہے، ہاں وہ ملکہ ڈولنڈا کا گرجا گھر ہے شاید، جیمسن نے کہا۔ ہاں ہے تو پھر؟ غالباً 3 صدی عیسوی میں کسی ولی نے، جن کا نام مجھے یاد نہیں، ٹھیک اسی جگہ 10 سال تک اس طرح عبادت کی تھی کہ ان کے شانوں پر گرد جمتے جمتے گھاس ہو گئی تھی، جیمسن نے کہا۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ کون تھا وہ ولی، پلونیو بول پڑا۔ مجھے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے مذہب سے، اسی کی زبانی ایسے قصے سن کر ذہن میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ ہاں، ملکہ ٹیوڈولنڈا نے شاید اس ولی کی عقیدت مند ہونے کی بنا پر اس جگہ گرجا تعمیر کرایا تھا، جیمسن نے کہا۔ ارے آخر مجھے اتنی معلومات کیوں نہیں؟ پلونیو نے جھنجھلا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ کسی کو بھی نہیں ہو سکتی، علاوہ ان کے جو قدیم لائبریریوں میں گھس گھس کر سینکڑوں سال پرانی کلمی نسخے پڑھا کرتے ہیں۔ بہرحال اس نے ایسی ہی کسی کتاب میں اس ولی کے طریق عبادت کے بارے میں کچھ پڑھا تھا، اور یہاں آنے سے قبل مجھ سے کہا تھا کہ وہ مونزا ضرور جائے گا، اس ملکہ کے گرجا گھر کے دروازے پر کم از کم 7 دن تک بالکل اسی طرح عبادت کرتا رہے گا جس طرح اس ولی نے کی تھی، جیمسن نے کہا۔ دیکھا تم نے؟
پلونیو نے اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر کہا، اس کالے دور میں تم اسے فرشتہ نہ کہو گی تو اور کیا کہو گی؟ ایسے حالات میں وہ بھلا میریانا کو اپنے ساتھ کیسے لے کر جا سکتا تھا؟ میریانا دونوں ہاتھوں سے منہ چھپائے ہوئے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ شاید اسے جیمسن کی اس بکواس پر غصہ آ گیا تھا اور وہ اپنے جذباتی تغیر کو ان لوگوں سے چھپانا چاہتی تھی۔ اب مت چھیڑنا اسے، پلونیو جیمسن کی طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا۔ آہستہ آہستہ معمول پر آ جائے گی؟ کیا دونوں کا شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پلونیو نے پوچھا۔ جیمسن نے مغموم انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عمران دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ منطقی شعور رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات کا رخ بسا اوقات اسے بھی مجبور کر دیتا ہے کہ وہ مصلحت کوشیوں کو بالائے طاق رکھ کر اندھی چالیں چلنا شروع کر دے۔ بہرحال اس نے ایسے معاملات میں بھی اسے 100% کامیاب ہوتا ہی دیکھا تھا۔ یقیناً اسے کوئی اہم فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اس طرح بالکل تنہا نکل کھڑا ہوا تھا۔ کبھی کبھی جیمسن نے یہ بھی دیکھا تھا کہ عمران نے محض اس لیے چوٹ کھائی تھی کہ اسے اپنے ہی کسی ساتھی کا بچاؤ کرنا پڑ گیا تھا، لہٰذا جب وہ کوئی حتمی فیصلہ کر لیتا تھا تو پھر تنہا ہی کسی کیس کو نمٹانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن آخر وہ اس بے وقوف عورت کو کس طرح سمجھائے؟ وہ سوچتا اور بور ہوتا رہا۔ پھر کسی آہٹ پر چونک پڑا، مڑ کر دیکھا تو ویٹالینی کی بہن سلویا کھڑی اسے گھور جا رہی تھی۔ سینیوریٹا؟ جیمسن احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، وہ معصومانہ سنجیدگی سے بولی۔ سادہ لو آدمیوں کو مزید بے وقوف بنانا کہاں کی انسانیت ہے؟ میں سمجھا نہیں سینیوریٹا۔ پاپا کو یقین آ گیا ہوگا تمہاری کہانی پر، مجھے نہیں یقین آیا، سلویا نے کہا۔ یقین تو مجھے بھی نہیں ہے، جیمسن بڑے خلوص سے بولا۔ میں نے اپنے دوست کا بیان دہرایا تھا۔ کلمی کتاب میں خود میں نے اس عبادت گزار بزرگ کا قصہ نہیں پڑھا، جیمسن بولا۔ دفتن عقب سے میریانا کی آواز سنائی دی۔ مجھے اس کا افسوس نہیں ہے کہ وہ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گیا، آخر مجھے لا علمی میں رکھ کر کیوں چلا گیا، میریانا کہہ رہی تھی۔ یعنی تمہیں بھی ولیوں والے قصے پر یقین ہے؟ نٹاریا نے حیرت سے کہا۔ مجھے یقین ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اتنا ہی معصوم ہے جتنا نظر آتا ہے، کٹر مذہبی ہے۔ میں اسے اپنی آنکھوں سے اس لیے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی کہ کہیں وہ کسی چالاک عورت کے ہٹے نہ چڑھ جائے، میریانا نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تم حق بجانب ہو، نٹاریا خفیف سی ہو کر بولی۔ بیٹھ جاؤ، تم کھڑی کیوں ہو، میریانا نے کہا، اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ان کے قریب بیٹھ گئی۔ جیمسن سوچ رہا تھا کہ پلونیو نے خود اپنی چوزی کی طرف توجہ نہیں دی، ورنہ یہ بھی خاصی تندرست ہوتی۔ اتنی دبلی پتلی اور کلاسے کی کمر رکھنے والی ہرگز نہ نظر آتی۔ اسے اس کی آنکھوں کی غم آلود نرمی بہت پسند تھی، اور ستوا ناک کے نیچے دہانے کی اطالوی کلاسے کی تراش کا کیا کہنا، بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی قدیم مصور کی تصویر میں جان پڑ گئی ہو۔ ویسے مجموعی طور پر تم لوگ بہت اچھے ہو، نٹاریا نے جیمسن کی طرف دیکھ کر کہا۔ کچھ دیر قبل کہے ہوئے الفاظ واپس لے لیتی ہوں۔ ہم آزاد خیال بھی ہیں، اتنی جلدی برا نہیں مان جاتے، تم بالکل پرواہ نہ کرو، جیمسن نے کہا۔ پھر نٹاریا کو کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ گڑبڑ کر دی تم نے، جیمسن نے میریانا سے شکوہ کیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہماری طرف سے بدگمان ہو، یقین کرو جیمبو، میں اس کے لیے اتنی ہی پریشان تھی کہ مجھ پر ہیسٹریا کا قسم کا دورہ پڑ گیا تھا، میریانا نے کہا۔ وہ اتنا خوش نصیب ہے کہ میں کیا بتاؤں، آج تک میری کسی نے پرواہ نہ کی، جیمسن نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دل چھوٹا نہ کرو، کسی نہ کسی عورت کی مامتا تمہارے لیے بھی جاگے گی، وہ مغموم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ مامتا؟ جیمسن نے بھنا کر آنکھیں نکالی۔ ہاں، کسی بھی عورت کی محبت میں 75% مامتا بھی شامل ہوتی ہے، اور جب خود ماں بنتی ہے تو 75% مامتا بچے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، لیکن یقین کرو کہ 25% مامتا بچے کے باپ کے لیے پھر بھی برقرار رہتی ہے، میریانا نے کہا۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ محبت میں ارتھمیٹک بھی چلتی ہے، جیمسن نے کہا۔ یہی سمجھ لو، میریانا نے کہا۔ جیمسن اپنے دونوں کان پکڑ کر بولا۔ اب محبت کا نام کبھی نہ لوں گا، میری تعلیم اس لیے مکمل نہ ہو سکی کہ مجھے ارتھمیٹک سے سخت نفرت تھی، لیکن یہ لڑکی نٹاریا مجھے بہت اچھی لگی ہے، جیمسن نے کہا۔ مایوس ہو جاؤ، کسی منطقی جواز کے بغیر کسی مرد کی طرف نہیں جھکے گی، اس کی پیشانی پر تحریر ہے، میریانا نے کہا۔ میری پیشانی پر بھی کچھ تحریر ہے یا نہیں، جیمسن نے پوچھا۔ میرا دھیان بٹانے کی کوشش نہ کرو، میں اس کے لیے بے حد پریشان ہوں، ایڈلاوا ہنسی کھیل نہیں ہے،
کوئی نہیں جانتا کہ اس کی اصل شکل کیسی ہے، میریانا بولی۔ کیا مطلب؟ ایڈلاوا محض ایک نام ہے، حکام اسے کسی شکل میں پہچانتے ہیں اور اس کے ماتحت کسی اور شکل میں، میریانا نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، جیمسن نے کہا۔ ایک بار مجھے اتفاق ہوا ہے، میں ہیڈ کوارٹر میں اس کے لیے کوئی کام اسی کی نگرانی میں کر رہی تھی، یعنی وہ اس وقت میرے سر پر سوار تھا کہ اچانک ایک مقامی حاکم آ گیا اور اس نے خود ایڈلاوا سے ایڈلاوا کے بارے میں پوچھا تھا۔ ایڈلاوا نے اس سے کہا کہ آپ تشریف رکھیے، میں جا کر اطلاع کرتا ہوں۔ وہ بیٹھ گیا اور ایڈلاوا اس کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ آخر یہ کس قسم کا مذاق ہے، جبکہ خود ایڈلاوا سے اسی حاکم کے بارے میں سن چکی تھی کہ دونوں آپس میں گہرے دوست ہیں۔ پھر قریباً 15 منٹ بعد تو میں بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی، کیونکہ ایک اجنبی کمرے میں داخل ہوا اور حاکم لہک کر بولا، ہیلو ایڈلاوا۔ دونوں نے پرتپاک انداز میں مصافحہ کیا اور وہ اجنبی سے لے کر اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ شاید کوئی ایسا ہی اہم معاملہ تھا کہ ایڈلاوا جلدی میں مجھے نظر انداز کر گیا تھا، اور اس کے اس راز سے صرف میں ہی واقف ہوں، میریانا نے کہا۔ اس کے باوجود بھی اس نے تمہیں زندہ رہنے دیا، جیمسن نے کہا۔ عورت اس کی کمزوری ہے، وہ کسی عورت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بار میں تھوڑی سی زخمی ہو گئی تھی تو میں نے اسے اپنے لیے روتے بھی دیکھا ہے، وہ حقارت سے بولی۔ اتنا چاہتا تھا تمہیں، جیمسن نے کہا۔ صرف مجھے نہیں، میں نے لفظ عورت کا استعمال کیا ہے، میریانا نہیں۔ عورت کا کائناتی تصور رکھتا ہے، عورت بنیادی چیز ہے، نام خواہ کچھ ہو، وہ کسی دوسری عورت کے لیے بھی اسی طرح رو دیتا، میریانا نے کہا۔ بہرحال تم اس کے راز سے واقف ہو تو وہ تمہیں ویسے بھی معاف کر سکتا ہے، مطلب یہ کہ تمہاری موت گوارا نہیں کرے گا، جیمسن نے کہا۔ یہ حقیقت ہے، میریانا بولی۔ تو پھر یہاں کیوں جھک مار رہی ہو، جیمسن نے کہا۔ اس لیے کہ اس کے لیے کبھی 1% بھی ممتا محسوس نہیں کی، لیکن ڈھمپ نے پوری 75% پر قبضہ کر لیا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ بہرحال اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ خیر اندیش خود کو اس قدر محفوظ کیوں سمجھتا ہے، جیمسن ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ اگر تباہ ہو جانے والے اسٹیمر کا کوئی عملے کا کوئی آدمی ایڈلاوا کا ہاتھ پکڑ کر بھی کسی حاکم کے حوالے کر دے تو وہ بیچارہ خود ہی پاگل خانے روانہ کر دیا جائے گا، جیمسن نے کہا۔ یہی بات ہے، میریانا بولی۔ تب تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اسے لکھ لو، جیمسن نے کہا۔ میریانا نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔